بہت سارے لوگ جی آپ نے سنا ہوگا گڈ فرائیڈے بھی گزرا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک کلمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے منہ سے ارشاد کیا۔ مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی میں آپ کے سامنے 34ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا، الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ خدام، بہت سارے خادم، آپ چرچز میں گئے ہوں گے، لوگوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو اکثر و بیشتر جو لوگ تشریح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی خداوند کو صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر گناہ تھے، وہ گناہ بن چکے تھے اور خدا نے ان سے منہ موڑ لیا۔ حبقوق پہلا باب اس کی 13ویں آیت کو دلیل کے طور پر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی وہاں لکھا ہے دیکھ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں۔ حبقوق خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں جو بدی کو دیکھ نہیں سکتی اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ یعنی خدا جو ہے وہ اس ایک آیت کو، آدھی آیت کو رکھ کے یہ تشریح نکالی جاتی ہے عموماً کہ جی خدا جو ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں، چند منٹس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تشریح بالکل کلام مقدس کے خلاف ہے، غلط ہے۔ خداوند یسوع مسیح بے شک ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے صلیب پر ہمارے گناہ اٹھائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے خدا نے منہ پھیر لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ حبقوق میں جب یہ آیت لکھی گئی کہ دیکھ تیری آنکھیں خداوند کیسی پاک ہے، حبقوق کہتا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو در حقیقت حبقوق لٹرل طور پر یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ خداوند بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسی آیت کو اگر آپ پورا پڑھیں تو وہاں لکھا ہے پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے اور شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے، تب تو کیوں خاموش رہتا ہے۔ یہ آیت کلیئرلی بتا رہی ہے، اس آیت کو آدھا لے کر اور ہمیں ایلی ایلی لما شبقتنی کی غلط تشریح آج تک صدیوں سے دی جا رہی ہے۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ حبقوق جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹرلی طور پر خدا جو ہے بدی کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو دیکھتا ہے، خدا دیکھتا بھی ہے، دغا بازوں پر نظر بھی کرتا ہے اور شریر اپنے سے زیادہ کو نگل بھی جاتا ہے اور خداوند خاموش رہتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ لٹرل نہیں بلکہ ایک فارم آف کمپلین ہے۔ یہ حبقوق نبی جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے، خدا کو شکایت کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اصل عنوان پر، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ خداوند یسوع مسیح نے زبور 22 کی تلاوت کی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودی روایت ہے کہ جب بھی کوئی ربی جو ہے وہ زبور کا پہلا حصہ پڑھتا ہے تو بیسیکلی وہ پورے اس زبور کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر، اس کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں یہودی کی کتب کے اندر کہ جب بھی کوئی ربی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہم سب جانتے ہیں کہ ربی تھے، اور انہوں نے جب اس زبور کی تلاوت کی تو جو وہاں پر سامعین کھڑے تھے جو خاص طور پر یہودی تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ان کا دھیان جو ہے وہ زبور 22 جو کہ داؤد کا زبور ہے، جو کہ مسیانک زبور ہے، سام ہے، اس کی طرف دھیان دے رہے تھے۔ اور اگر آپ اس کا آخری حصہ پڑھیں زبور کا تو وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ خداوند مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر نہیں جانتا اور نہ اس سے منہ پھیرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو بالکل خدا نے نہیں چھوڑا، بلکہ نیا عہد نامہ ہمیں صاف طور پر صریحاً بتاتا ہے کہ خداوند میں ہو کر ہی خدا، یسوع مسیح میں ہو کر ہی خدا دنیا سے میل ملاپ کر رہا تھا صلیب پر۔ تو ہم یہ کیسے الٹی پلٹی تشریحات کر دیتے ہیں؟ ہم سیاق و سباق کو کیوں نہیں پڑھتے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاق و سباق کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آیت کو اوپر نیچے سے ضرور پڑھیے، دیکھا کریں کہ اس آیت کے اوپر کیا لکھا ہے، نیچے کیا لکھا ہے، اس کی ورڈز میں کیا، اس کے عبرانی ورڈ کیا ہے، اس کا یونانی ورڈ کیا ہے، کوشش کیا کیجیے، تھوڑا ٹائم نکالا کریے تاکہ خدا آپ کو برکات سے نواز سکے۔ آپ سب کو میری طرف سے ہیپی ایسٹر، آپ کی فیملیز کو ہیپی ایسٹر۔ گاڈ بلیس یو۔